أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160 پر مشتمل ہے. اس میں جو اہم مضامین ہیں ان میں سب سے پہلا مضمون حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم حصہ ہے، اور وہ ہے اپنے غلاموں پر، اپنی امت پر آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت، اور امت کے ساتھ آپ کی محبت. اور دوسرا مضمون اس میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش و شفاعت ہے. تیسرا مضمون حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اہل ایمان کے ساتھ معاملات میں مشورہ کیجیے. یوں سمجھ لیجیے کہ تیسرا مضمون مشورے کی اہمیت پر مشتمل ہے، اور چوتھا مضمون اللہ رب العزت کی مدد پر مشتمل ہے کہ اللہ جب اہل ایمان کی مدد کرے تو پھر انہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو. تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اللہ ہی کی رحمت سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے، وَلَوْ كُنْتَ، اگر آپ ہوتے، فَظًّا، تند مزاج، غلیظ القلب، سخت دل والے، لَانفَضُّوا، تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے آس پاس سے، فاعف عنہم، تو آپ درگزر فرمائیے ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، اور اصلاح مشورہ کیجیے ان سے کام میں. کام، امر کا مطلب کام. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر توکل کریں اللہ پر. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ان ینصرکم اللہ، اگر مدد فرمائے اللہ تعالیٰ تمہاری، فلا غالب لکم، تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر. وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فمن ذا الذی، تو کون ہے جو ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا، من بعدہ، اس کے بعد. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المتوکلون، المؤمنون، ایمان والوں کو. سب سے پہلی بات حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اہم حصہ ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ بے حد رحم دل تھے، شفیق تھے، شفقت فرمانے والے تھے. احادیث کی کتابیں آقا علیہ السلام کی شفقت اور رحمت بڑے واقعات سے بری بری ہیں. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہزارہ واقعات ہیں جن سے آقا علیہ السلام کا نرم دل ہونا، شفیق ہونا، محبت کرنے والا ہونا ظاہر ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3332 ہے، وہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. واللہ ما قال لی عفن قط، خدا کی قسم آقا علیہ السلام نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا، ہمیشہ سرکار نے شفقت ہی فرمائی. ولا قال لشیء لما فعلت کذا،
اور نہ ہی کسی کام کے بارے میں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، وَحَلَّا فَعَلْتَ كَذَا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، مطلب کہ اب مجھے سرکار نے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، بات بات پہ ٹوکا نہیں۔ تو جانوروں کے ساتھ حضور کی محبت، پرند کے ساتھ حضور کی محبت، ہر چیز کے ساتھ حضور کی محبت کرنا۔ جہاں اللہ کی کوئی حدود کا معاملہ ہے تو وہاں حضور غصے میں بھی ہوئے، لیکن عمومی رویہ آپ کا شفقت اور محبت کا تھا۔ امت کے حق میں کیا کیا سرکار نے دعائیں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں کی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو آپ کے غلام آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے دین پہ جانیں نچھاور کرنے کے لیے موجود ہیں، تو یہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہیں، آپ نے انہیں قریب کیے تو قریب ہوئے ہیں۔ آپ کی شان رحمت للعالمین کا اظہار ہوتا ہے تو یہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ اب انسانی نفسیات ہے نا جی، انسان کو جہاں سے پیار ملے، محبت ملے، فائدہ ملے، انسان لپکتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین اسلام تو سراسر انسانیت کے لیے فائدے کا سبب ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو کائنات کے لیے فائدے کا سبب ہے، تو کیوں نہ غلام کشاں کشاں اس جانب چل کے جائیں۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ امتیوں کے لیے بھی سرکار کی یہی تعلیم ہے، سرکار کی سیرت سے، کہ امتی بھی نرم دل ہو، عموماً رویہ نرم دلی کا ہو، حضور کی امت کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ۔ پھر فرمایا فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر فرمائیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے اس کام میں مشورہ کیجیے۔ اب دیکھیں نا تین باتیں ذکر فرما دی ہیں آیت کے حصے میں۔ پہلی بات فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر فرمائیے۔ اب بطور خاص غزوہ احد کے متعلق یہ آیات تجربات اتر رہی ہیں، تو غزوہ احد میں ظاہر ہے جب مسلمانوں سے اجتہادی خطا ہوئی، سستی واقعہ ہوئی، تو بڑا نقصان ہوا تھا اس وقت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے درگزر فرما دیجیے۔ پیچھے اللہ نے اپنا فرمایا نا، عفا اللہ عنہم، میں نے معاف کیا، اب سرکار کو فرمایا جا رہا ہے آپ بھی معاف فرما دیجیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ حضور کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و قیمت ہے۔ اب جن لوگوں نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں۔ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جسے کچھ کرنے کا اختیار دے وہ بھی کرتا ہے، اللہ جسے اختیار دے وہ بھی کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ پیچھے معاف کر چکا، اب محبوب کو کہا جا رہا ہے حضور کی عظمت کے پیش نظر، یہ جو اللہ تعالیٰ اختیارات دیتے ہیں اپنے محبوبوں کو، یہ ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں، میں نے دی ہے۔ اب بھائی اللہ اگر کسی کو کوئی مقام و مرتبہ دے رہا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں آگے، تو اللہ فرما دیں اپنے محبوب کو فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کیجیے، ان سے درگزر کیجیے، آپ کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، سیکھ رہے ہیں آپ سے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش طلب کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بخشنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ ڈائریکٹ اللہ نے نہیں فرمایا کہ مجھ سے بخشش مانگو، بے شمار مقامات پہ فرمایا ہے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ ان کے سفارشی بن جائیے۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے سفارشی بنانا یہ تو اللہ کو بھی پسند ہے۔ اللہ اکبر، بخشنے والا تو اللہ ہی ہے، ڈائریکٹ بھی فرما سکتا تھا، جس طرح بے شمار مقامات پہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے بخشش مانگو، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ محبوب ان غلاموں کے لیے مجھ سے بخشش مانگیے، واستغفر لہم، بخشش طلب کیجیے ان سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبوب ان سے غلطی ہو گئی ہے، میری بارگاہ میں آپ ان کی سفارش کریں، میں انہیں معاف کروں۔ یہ حضور کی عظمت اور مقام و مرتبے کے پیچھے نظر ہے۔ پھر اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں اگر سفارشی بنایا جاتا ہے تو اسی ان کے مقام و مرتبے کے طور پہ انہیں بنایا جاتا ہے نا، اللہ نے یہ اعزاز دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں کو اپنے اس عقیدے پہ غور کرنا چاہیے جنہوں نے عقیدے گھڑ لیے کہ
معاذ اللہ، اللہ کے مقابلے میں نبی ولی تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وشاورہم فی الامر، اور ان سے صلاح مشورہ کیجیے کام میں۔ اللہ اکبر۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کا معاملہ کر دیں، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ لیکن یہ جو فرمایا گیا کہ صلاح مشورہ کیجیے، تو یہ اس امت مسلمہ کے اعزاز کے لیے یہ بات ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی پابند نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ امت سے مشورہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ فرماتے رہے، اور آپ کا امت سے مشورہ لینا، ایک تو اس سے امت میں ہماری شریعت میں مشورے کا اصول و ضابطہ طے ہو گیا کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے مشورے کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت ظاہر ہوگی اس سے کہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب کاموں میں ان سے مشورہ لیجیے۔ دین اسلام میں مشورے کا طریقہ ہے، خلفاء اور حکام ان پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء سے مشورہ لیں۔ جنگی امور میں جو جنگی امور کے ماہرین ہیں، لشکروں کے قائدین ہیں، ان سے مشورہ لیں۔ عام جو فلاح بہبود کے کام ہیں ان میں جو ذمہ داران لوگ ہیں معاشرے کے، ان سے مشورہ لیں۔ ملک کی ترقی اور آبادکاری کے لیے عقلمند وزراء اور تجربہ کار عہدیداروں سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا کہ آپ امت سے مشورہ لیں، صحابہ سے مشورہ لیں، تو علامہ قرطبی نے اس کے تحت لکھا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے مشورہ لینے کا حکم دیا کہ حضور کو ان کے مشورے کی، یہ اس لیے مشورے کا حکم نہیں دیا کہ حضور کو ان کے مشورے کی ضرورت تھی، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ انہیں مشاورت کا پتہ چلے، نیز مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے اور امت مسلمہ اس کی اقتداء اور اتباع کرے۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے انہوں نے، تفسیر ضیاء القرآن میں ان کا یہ اقتباس نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دلوں کو خوش کرنا، اللہ اکبر، اور ان کی قدر و منزلت کو بڑھانا۔ صحابہ کے دل خوش ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ہم سے مشورہ کیجیے، اس سے ان کے دل بھی خوش ہو گئے، ان کی دلجوئی بھی ہو گئی، اور ان کا مقام مرتبہ بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا، کسی کام کا، تو پھر اللہ پر توکل کریں۔ مطلب کہ مشورہ ہو گیا، مشورہ لینے کے بعد، تجزیہ معاملے کے بارے میں تجزیہ کروانے کے بعد آپ نے کوئی ضابطہ طے ہو گیا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، تو پھر دل ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے، فتوکل اللہ، پھر اللہ پر توکل کریں، وسائل و اسباب کو مہیا کر کے وہ کام کرنا شروع کر دیں، اللہ کے بھروسے پہ پوری طاقت کے ساتھ وہ کام کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ اس کام کو پائے تنزل تک پہنچائے گا۔ ہمارے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ کوئی بھی ہم کام کریں اپنی دنیا کا، اپنے دین کا، تو جو اچھے لوگ ہیں اللہ سے مدد طلب کریں، ماہر لوگوں سے مشورہ کریں، جب کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تو پھر پوری قوت کے ساتھ وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک ٹانگ پیچھے ہو ایک آگے ہو، کبھی وقت کسی وقت دل کرے یہ کام کر لیں، کسی وقت دل کرے یہ کام نہ کریں، ڈر جائیں، تو ایسے کام نہیں ہوتے، نہ دین کے کام اس طرح ہوتے ہیں، نہ دنیا کے کام اس طرح ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے سارے معاملات پائے تکمیل تک پہنچا دیں اور پھر دل لگی اور دل جمی کے ساتھ کام کر دیں۔ کتنی معنی خیز آیت طیبہ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پھر آگے فرمائیں إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر مدد فرمائے اللہ تعالیٰ تمہاری تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، مطلب کہ تمہاری پھر توجہ اللہ کی طرف ہی رہنی چاہیے نا، اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں تمہارے معاملات ہونے چاہیے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ آج کے ہمارے درس میں بہت سارے ایمان کے، عقیدے کے، عمل کے اور حکمتوں کے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔